السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو کل میرا اس لیکچر سے پچھلا جو لیکچر ہے جس میں تم اللہ کو مائنس کر کے زندگی نہیں گزار سکتے، اور اس کا جو میں نے نام لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا کہ اللہ کے بغیر زندگی۔ اس لیکچر میں ایک چھوٹی سی زبان کی مسٹیک ہوئی مجھ سے کہ ہم نے اپنی آخرت بھی خراب کرنی ہے، لیکن جب آپ نے وہ پورا لیکچر سنے تو اس میں میرا اصل مفہوم یہی تھا، میں نے آگے بولا بھی ہے کہ ہم نے جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی لے کے چلنا ہے، آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے جو الفاظ ہیں وہ واپس لیتا ہوں، اور اس میں جو ہے میرا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم نے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، میں اکثر ایک آیت بیان کرتا ہوں، سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت، اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی انہیں بتا دیجئے، انہیں خبر دے دیجئے، ان کے کان کھول دیجئے، کنہیں؟ لوگوں، اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، سب سے پہلے تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، خاندان کے آدمی اور مال جو تم بڑے شوق سے کماتے ہو، 5 چیزیں یہاں تک ہو گئی، ٹھیک ہے، اور تجارت، کاروبار جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو کہ یار میرا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، کاروبار میں کمی نہ آ جائے، کاروبار میرا اچھا چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مکانات جس میں تم رہتے ہو، جو ان کو تم بڑے شوق سے بنائے ہیں، تم نے بہت پسند کرتے ہو، کتنی پیارے گھر بنائے ہیں، حویلیاں بنائی ہیں، 2 کنال کی 5 مرلے کی 10 مرلے کی، واٹ ایور، 1 مرلے کی بھی ہے، جس میں تم رہتے ہو، بڑے شوق سے تم نے بنائے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں عزیز تر ہیں، خدا اور اس کے رسول اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو ٹھہرے رہو، انتظار کرو، کس چیز کا؟ اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب بھیجے جانے کا انتظار کرو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ یقین کریں، یہ ایک ایسی آیت ہے جس انسان کو یہ آیت سمجھ آ جائے نا، میرا نہیں خیال کہ وہ جلدی جو ہے نا اپنے ایمان سے سلپ ہو جائے گا۔ دیکھیں، بہت پیاری آیت ہے، یہ بہت لرزا دینے والی آیت ہے کہ اگر تم نے 8 چیزوں کو عزیز کر ہی لیا ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو دفع ہو جو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں 8 چیزیں عزیز ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جو، وہاں بیٹھ کے انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاصلوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ خدا کا عذاب بھیجنے کا انتظار کرو۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یار میں اتنے اچھے کام کرتا ہوں، چلو یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی لائف میں آپ نے اپنے مکانات کو، اپنی حویلیوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دوستیوں کو، اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں نے ان چیزوں کو عزیز کر لیا نا، عزیز سے کیا مراد ہے کہ ان کو ترجیح دے دیا کس چیز سے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، ان چیزوں کو افضل کر دیا، تو دفع ہو جو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ دیکھیے بڑی لرزا دینے کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے نا جہاں پہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا نا، وہاں پہ سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ اذان ہو گئی ہے، نماز کا حکم آ گیا، سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، جھوٹ، غیبت، بہتان، تہمت اپنی زندگی سے ختم کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں رکھنی ہے، کسی نے زیادتی کر دی اس کو معاف کر دینا ہے، کسی نے آپ سے کسی سے زیادتی ہوگی اسے جا کے معافی مانگ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی راہ میں جہاد کو جو ہے نا اس کو سب سے اوپر رکھنا ہے۔ جہاد کو اب رہ ہی کچھ نہیں گیا، چلو ہم اسی کو جہاد لے لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ آج کے دور میں جو ہے نا وہ تبلیغ کرنی ہے، اللہ کا جو پیغام ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سے، اللہ کے رسول سے افضل کسی کو نہیں رکھنا، سب سے اوپر اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اس کے بعد جو ہے باقی معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کرے کہ جب بھی کوئی بھی کام کرنے پر لگے نا، سب سے پہلے سوچ لیا کرے کہ کیا میرے اللہ کا اس میں کیا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا تعلیمات ہیں، سرکار کی اس پہ کیا حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی کا حکم آ گیا وہاں پہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، اٹھ کے نماز پڑھیں، اور جو ہے ہمارے تو مولویوں نے بڑا دین مشکل بنا دیا، دین بڑا آسان ہے یار، دین بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔
اور جب آپ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. دین کوئی مشکل نہیں ہے، دین تو آپ کے لیے بہت آسان بنایا گیا اگر آپ سمجھنے والے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی آیتوں کو بڑا کھول کھول کے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا. تو جب آپ سمجھتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. پھر آپ کو جو رکاوٹیں لگتی ہیں فجر میں اٹھنا اور یہ وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، باقی معاملات بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اللہ کو افضل رکھنا ہے یار. اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں ایک آیت فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے غافل کر رکھا ہے، کس چیز نے جو اپنے رب کریم سے تجھے دور کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، وہاں پہ ہر چیز کو پیچھے کر دینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.